बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, एजुकेशन मैनेजमेंट के हवाले से आज भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम्युनिटी में मुअल्लिम की सरगर्मियाँ क्या होती है, तालीमी इदारों में निसाबी और तालीमी सरगर्मियों में मुअल्लिम का किरदार क्या होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तालीमी इदारों में मुअल्लिम की हम निसाबी सरगर्मियाँ क्या होती है, तालीमी व इल्मी सरगर्मियाँ जो है तालीमी इदारों से बाहर भी मुअल्लिम वो किस तरह उसमें उसका किरदार होता है। साथ साथ में आपको बताएंगे कि मुअल्लिम की कारकर्दगी के नताइज से क्या मुराद है। ये भी आपको बताएंगे कि माशरती तब्दीली में मुअल्लिम का किरदार क्या होता है और इससे किस तरह लोग जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, मुअल्लिम के मुख्तलिफ़ मसाइल पर बहस के बाद अब इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि वो कम्युनिटी में किस किस्म की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मशगूल होता है। वो स्कूल में तलबा को पढ़ाने या उनमें अपना इल्म मुंतकिल करने के क्या तरीके इख्तियार करता है और फिर स्कूल से बाहर अपने माहौल और कम्युनिटी में किस किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ़ होता है। तालीमी इदारों में निसाबी और तालीमी सरगर्मियाँ। तालीमी इदारों में जो अहम तरीन उमूर अंजाम दिए जाते हैं उनका ताल्लुक़ निसाबी और तालीमी सरगर्मियों से है। मुअल्लिमीन की सबसे अहम ज़िम्मेदारी अपने तलबा को उस निसाब के मुताबिक तालीम देना होता है। मुअल्लिमीन उस निसाबी इल्म को किस तरह तलबा में मुंतकिल करते हैं और उन्हें तलबा की सलाहियतें उजागर करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। यहाँ कुछ अवामिल का जिक्र हम करते हैं। मुअल्लिमीन लेक्चर देते हैं। निसाबी सरगर्मियों में सबसे अहम काम जो मुअल्लिमीन अंजाम देते हैं वो ये है कि तलबा को अपने मजमून के मुतालिक लेक्चर देते हैं और उन्हें तफसील से मुतालिक मसाइल समझाने की कोशिश करते हैं। लेक्चर की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि तलबा महज किताबों का मुतालिया करके उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। उन्हें ये मालूम नहीं होता कि किताब में बयान करदा मवाद का मतलब क्या है। मुअल्लिमीन नफ्स से मजमून से बाखूबी आगाह होते हैं और नहायत महारत और खुश उसलूबी के साथ उन मसाइल की वजाहत करते हैं। वो अमली काम तजुर्बात से भी नफ्स से मजमून समझाते हैं। यानी निसाबी सरगर्मियों में दूसरा अहम काम जो मुअल्लिमीन की निगरानी में अंजाम दिया जाता है वो लेबॉर्ट्रियों में अमली काम है। इस तरह के अमली काम के ज़रिए मुअल्लिमीन मुतालिका मजमून के मसाइल को वाज़ेह करके बताते हैं। मुअल्लिम होमवर्क करवाते हैं। मुअल्लिम तलबा के टेस्ट लेते हैं। यानी मुअल्लिम तलबा में इल्म की बुनियादों को पुख्ता करने के लिए अक्सर टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के लिए बच्चे ज़्यादा मेहनत से तैयारी करते हैं और उस मजमून को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेते हैं। इस सिलसिले में मुअल्लिमीन बहुत बाकायदगी से टेस्ट लेते हैं। मुअल्लिमीन तलबा के सेमिनार करवाते हैं। आजकल आला तालीमी इदारों में क्लास सेमिनार को निसाब का हिस्सा बना दिया गया है। ये भी तलबा में अपने मजमून पर अबूर हासिल करने का एक मौसर तरीका है। मुअल्लिम तहकीक कामों में उनकी रहनुमाई करते हैं। जदीद तालीमी इदारों में बिलखुसूस यूनिवर्सिटी दीगर आला तालीमी इदारों में तलबा को बाज़ मौज़ूआत पर तहकीक करवाई जाती है और उन मौज़ूआत पर इन्हें तफसीली तहकीकी मज़ामीन तैयार करने के लिए कहा जाता है। इस सिलसिले में भी मुअल्लिमीन तलबा की रहनुमाई करते हैं, तहकीक के तरीक़ेकार से आगाह करते हैं, उन मजमून की बाबत कुतुब और तहकीकी जरायत के बारे में आगाह करते हैं। मुअल्लिमीन सर्वे करवाते हैं। जदीद तालीमी इदारों में तलबा को माशरे के गो नगो मसाइल के बारे में आगाह करने के लिए उनसे मुख्तलिफ सर्वे करवाए जाते हैं। इस सिलसिले में मुअल्लिमीन तलबा को सर्वे के तरीक़ेकार के मुतालिक बताते हैं और जिन अहम और खुसूसी नुकात का जायज़ा लेना होता है उनको वाज़ेह तौर पर बता दिया जाता है। मुअल्लिमीन इम्तिहानात लेते हैं। इम्तिहानात तालीमी सरगर्मियों की इंतहाई अहम कड़ी है जो न सिर्फ तलबा के लिए अहमियत रखते हैं बल्कि मुअल्लिमीन के लिए भी बेहद अहमियत के हामिल होते हैं। ये एक तरह से मुअल्लिम की सारे साल की कारकर्दगी का जायज़ा होता है। अगर तलबा इम्तिहान में आला मयार कायम करे तो ये मुअल्लिमीन की आला कारकर्दगी को ज़ाहिर करता है। मुअल्लिमीन निसाब की तदवीन में मदद करते हैं। हमारे मुल्क में तालीमी निसाब की तदवीन सरकारी सतह पर होती है जिसमें हुकूमती पॉलिसियों को मद्देनज़र रखा जाता है। ताहम निसाब की तदवीन के वक़्त मुअल्लिमीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जाता है। बिलउमूम स्कूल और कॉलेजों के मुअल्लिमीन ही को निसाबी कुतुब मुरतब करने का काम सौंपा जाता है। तालीमी इदारों में मुअल्लिमीन की हम निसाबी सरगर्मियाँ। तालीमी इदारों में मुअल्लिमीन तलबा की ज़हनी और जिस्मानी नौशुमा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हम निसाबी सरगर्मियाँ भी जारी रखते हैं जिनका ज़्यादा इन्हिसार मुअल्लिमीन की कोशिशों पर होता है। किसी भी तालीमी इदारे में उन मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का जारी होना उनमें ज़िम्मेदार फ़र्शनास और इल्म दोस्त मुअल्लिमीन होने की निशानदही करता है। इन सरगर्मियों में से चंद का जिक्र हम करते हैं। अमली व अदबी सरगर्मियाँ। मुअल्लिमीन अपने तलबा में ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने और उनमें
میں علمی ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے علمی ادب انجمنیں اور سوسائٹی قائم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اساتذہ طلباء اپنے شعبے کی ترقی کے لیے علیحدہ سوسائٹی قائم کرتے ہیں، مثلا مجلس طبیعیات، مجلس کیمیا، مجلس ریاضی وغیرہ۔ یہ سوسائٹی اپنے معلم انچارج کی زیر نگرانی مختلف قسم کی سرگرمیوں میں مشغول رہتی ہے، جیسے سائنسی تجربات کرنا، نئی تحقیق سے طلباء کو آگاہ کرنا، مختلف تقریبات کا انعقاد کرنا۔ کھیلوں کی سرگرمیاں: طلباء کی جسمانی نشوونما کے لیے تعلیمی اداروں میں مختلف قسم کے کھیلوں کا انعقاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کا انتظام تعلیمی اداروں میں جسمانی تربیت خصوصی معلم کرتا ہے اور ان کھیلوں کے سلسلے میں ضروریات کی تمام اشیاء، کھیلوں کا سامان، وردی، میچ کے اخراجات، کھلاڑیوں کی ریفریشمنٹ کے لیے اخراجات وغیرہ اسکول فنڈ سے مہیا کرتا ہے۔ معاشرتی خدمات کی تنظیمیں: خدمت خلق کے لیے مستعد اسکاؤٹنگ اور گرل اسکاؤٹس طلباء اور طالبات کی تنظیمیں ہیں۔ مرد معلمین لڑکوں کو اسکاؤٹنگ کی تنظیم میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ خاتون معلمہ لڑکیوں کو گرل اسکاؤٹس کی تحریک میں شامل کرتے ہیں۔ ان دونوں تنظیم کا مقصد طلباء میں معاشرتی اور انسانی حرمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ تنظیمیں طلباء کی فطری رجحانات، میلانات کی نشوونما میں بھرپور کردار ادا کرتی ہے، ان میں اعلیٰ اخلاق اور انسانی تدریس پیدا کرتی ہے، ان میں محنت کرنے اور مشکلات کو صبر سے برداشت کرنے کی عادت، خود اعتمادی، اشتراک و تعاون اور قوت مشاہدہ پیدا کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں سے باہر معلم کی معاشرتی سرگرمیاں: معلم معاشرے کا ایک فعال، باشعور اور تعلیم یافتہ شہری ہونے کے ناطے اپنے معاشرے یا کمیونٹی میں مختلف نوعیتوں کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ وہ خدمت خلق کی مختلف تنظیموں میں شامل ہو کر مختلف خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ سرکاری یا غیر سرکاری فلاحی انجمن کارکن بن کر وہ مختلف سماجی خدمات سر انجام دیتا ہے، مثلا تعلیمی بالغاہ کے مراکز، خاندانوں منصوبہ بندی کے انجمنیں، نابیناؤں کی بہبود کی انجمنیں، قیدیوں کی اصلاح کی انجمنیں، نوجوانوں کی بہبود کی انجمنیں، بچوں کی بہبود کی انجمن، دارالامان انجمن، انسدادی بے رحمی حیوانات اور کھیلوں کے کلب وغیرہ، انسدادی منشیات وغیرہ۔ یہ سب میں معلم کا کردار بہت اہم ہے اور وہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تعلیمی اداروں سے باہر معلم کی تعلیمی و علمی سرگرمیاں: تعلیمی اداروں سے باہر بھی معلمین بہت سی تعلیمی اور علمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا اگر جائزہ لیں تو تحقیقی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ معلمین ایک تعلیم یافتہ شہری ہونے کے ناطے اس بات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں کہ سائنسی دور میں علم کی حدود پھیل رہی ہے اور نئی جہتیں سامنے آ رہی ہے، اس لیے وہ اپنے علمی جستجو کی تسکین کے لیے تحقیقی سرگرمیوں کو جاری رکھتا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ مطالعے میں مصروف رہتا ہے، اخبارات، رسائل اور نئی کتب کے ذریعے اپنے علم کو بڑھاتا ہے اور پھر اپنی پسندیدہ موضوعات پر تحقیق کر کے اپنے خیالات کا اظہار کتب اور مضامین کی شکل میں کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اپنے مضامین، اخبارات، رسائل، تحقیقی جرائد، بین الاقوامی تحقیقی جرائد کو اشاعت کی غرض سے بیچتا رہتا ہے۔ کانفرنسوں اور سیمینار میں شرکت کرتے ہیں۔ معلمین کا ایک اہم کام علمی اور سائنسی تحقیق سے متعلق بین الاقوامی علماء کے خیالات، نظریات سے آگاہ ہونا ہوتا ہے۔ اعلیٰ تحقیقی صلاحیت رکھنے والے معلمین کو اسی کانفرنسوں اور سیمیناروں میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں وہ اپنے تحقیقی مقالے پیش کرتے ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب معلمین اپنی علمی سطح کے اعتبار سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں اپنے شعبے میں اور اس کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کی وجہ سے اس کا نام سند کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے حکام انہیں مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ بعض اوقات یونیورسٹیاں بھی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنی تعلیمی پروگرام پیش کرتے ہیں، جس میں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی وغیرہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے مختلف تعلیمی پروگرام پیش کرتی ہے۔ معلم کی کارکردگی کے نتائج: جدید سائنسی دور میں علم اور ہنر کی اہمیت ہر کسی پر واضح ہو چکی ہے۔ ہماگیر ترقی اسی وقت ممکن ہے جب آبادی کی کثیر تعداد علم و ہنر سے آراستہ ہو اور ملک میں باصلاحیت افراد کی قوت موجود ہو جو ملک کو تیزی سے ترقی کی راہوں پر گامزن کر دے۔ اسی بنا پر تعلیم اور معلم دونوں کی غیر معمولی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ افرادی قوت اور اعلیٰ صلاحیتوں کی پیداوار معلم کی جدوجہد کا ثمر ہے۔ اعلیٰ صلاحیتوں کی پیداوار اور افرادی قوت: معلم کا سب سے اہم کام اپنے طلباء کی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، ان میں علم و ہنر کے لیے شوق پیدا کرنا، پھر انہیں اس سے آراستہ کر کے معاشرے کی خدمت اور ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے تعلیمی ادارے افرادی قوت مہیا کرنے کے فعال ادارے ہیں اور معلمین ہی وہ بنیادی عناصر ہیں جو دراصل افرادی قوت پیدا کرتے ہیں۔ افرادی
افرادی قوت سے مراد معاشرے کے وہ افراد ہیں جو علم و ہنر اور فن مختلف طریقوں سے سیکھ کر کسی بھی پیشے کو اپنا لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، وکیل، جج، منتظمین، کسان، ٹیکنیشین، عالم، محقق، پروفیسر، ٹیچرز وغیرہ۔ یہ سب لوگ ملک کی افرادی قوت قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دائرہ کار میں کام کر کے ملک میں صنعت و حرفت اقتصادی ترقی کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ صنعتی ترقی میں افرادی قوت کا کردار۔ کسی بھی چیز کو تشکیل دینے کے لیے 4 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: علم و ہنر سے آراستہ افرادی قوت، نمبر 2 خام مال، نمبر 3 ذرائع توانائی، نمبر 4 اوزار اور مشینیں۔ معاشرتی تبدیلی میں معلمین کا کردار۔ ہر معاشرہ، خواہ مقامی سطح کا ہو یا قومی سطح کا، اس کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، بلکہ اس میں مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہے۔ تغیر و تبدل کا یہ سلسلہ اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کی جانب جاری رہتا ہے۔ معلم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معلم اس سفر کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ معلم ہی یہ بتاتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی کی کس منزل کی جانب روانہ ہونا ہے اور اس کی رفتار کیا ہوگی۔ ثقافتی ترسیل میں معلمین کا کردار۔ معلمین معاشرے کی ثقافتی اقدار کو زندہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے معاشرے کے ثقافتی ورثے کو نئی نسل تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان ثقافتی اقدار کو بدلتے ہوئے حالات اور جدید تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی ترتیب بھی دیتے ہیں۔ فنون لطیفہ۔ مصوری، نقاشی، موسیقی، طرز تعمیر و فنون لطیفہ ہے جو انسان زیادہ تر عملی کام کے ذریعے سیکھتا ہے، لیکن ان تمام فنون کو انسان جنگل میں بیٹھ کر اکیلا نہیں سیکھ سکتا۔ یہاں بھی اس کو کسی ایسے استاد اور معلم کی ضرورت ہوتی ہے جو ان فنون میں مہارت کا حامل ہو۔ ان تمام فنون بھی کسی معاشرے کی ثقافت کے آئینہ ہوتے ہیں۔ مذہبی تعلیم۔ مذہبی تعلیم ثقافت کی بنیاد ہے۔ کسی بھی معاشرے کی روایات، رسوم و رواج، طرز معاشرے، لباس، آداب و اخلاق پر مذہب کے اثرات بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی ثقافت اور ہندوستان میں ہندو ثقافت، مشرقی ایشیا میں بدھ ثقافت کا اثر و نفوذ بہت واضح ہے۔ پاکستان میں لوگ اس بات کے خواہشمند ہیں کہ اسلامی روایات اور اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرے۔ مساجد سے دن میں 5 وقت اذان کی آوازیں، عیدین جیسے اسلامی تہوار، مساجد اور مقبروں میں محسوس طرز عبادات وغیرہ اسلامی ثقافت ہی کا حصہ ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، تحصیل علم بذات خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ اس کا مقصد باصلاحیت شہریوں کو جنم دینا ہوتا ہے۔ تعلیمی ادارے افرادی قوت پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں اور معلمین ان فیکٹریوں میں لگے ہوئے وہ پلانٹ ہیں جو دراصل افرادی قوت پیدا کرتے ہیں۔ صنعتی مصنوعات کی تیاری کے لیے علم و ہنر سے آراستہ افرادی قوت، خام مال، ذرائع توانائی، اوزار، مشینوں کی ضرورت ہے۔ افرادی قوت اگر عقا کی حیثیت رکھتی ہے تو باقی تینوں چیزیں اس کی غلام کی حیثیت رکھتی ہے جو اس کے حکم اور اشارے کی منتظر ہے۔ جن ممالک میں صنعتی ترقی وقوع پذیر ہوتی ہے وہاں سائنس اور فنی تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جہاں تعلیم کو فروغ حاصل نہیں وہاں جہالت اور قدامت پسندی کا دور دورہ ہے۔ تعلیمی اور سائنسی ترقی کی وجہ سے لوگ جانوروں کے استعمال ترک کر کے مشین استعمال کر رہے ہیں۔ معلمین معاشرے کی ثقافتی اقدار کو زندہ رکھتے ہیں۔